کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے۔ جوانی کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، جوانی کا شکر یہ ہے اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اس جوانی کے ذریعے اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، یہ جوانی کا شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کا شکر یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے بڑا مالدار بنا دیا۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے، خواہ اپنے اوپر کرتا ہے خواہ اپنے اہل و عیال کے اوپر کرتا ہے، لیکن جائز و شرعی طریقے کے مطابق استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا یہ حقیقی شکر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کل وسیم بھائی اعلان کر رہے تھے کہ جی مجھے گولڈن چاہیے، مجھے سلور چاہیے، مجھے اسٹار چاہیے، لہذا آگے بڑھیے، شکر کا اظہار کیجئے۔ اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیے، عبد الرحمن بن عوف کے نقش قدم پر چلیے، ابو الدحداء انصاری کے نقش قدم پر چلیے، ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے بھی جنت کمائی، جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اپنے رب کو راضی کر لیا اور جنت کمائی۔ تو یہ معنی ہے شکر کا کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے۔ جب اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو احکام پر عمل کرنا یہ شکر کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بندگی ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور خلاصہ تھا۔ اب آئیے احادیث کی جانب۔ احادیث میں اس حوالے سے کیا مضمون ہے؟ ایک حدیث جس کو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں استقبال رمضان کے حوالے سے مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان شروع ہونے والا تھا تو آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات میں عبادت اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ 1000 مہینوں میں وہ اجر حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا اس مہینے کے دن میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اور راتوں میں کھڑے ہونے کو تمہارے لیے نفل عبادت مقرر کی ہے یعنی تراویح۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عمل کرے گا یعنی سنت عمل یا نفل عمل تو یہ فرض کے برابر اجر شمار ہوگا، اور جو کوئی فرضی عمل کرے گا چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو تو فرمایا اس کو 70 گنا بڑھا چڑھا کر کے اجر دیا جائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں مؤمنوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کے برابر بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے ہوئے اللہ اجر عطا کر دے گا۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا غربت کا زمانہ تھا، فقر کا زمانہ تھا، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شخص اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا ہے تو کیا ہم لوگ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ فرمایا اللہ رب العالمین یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر ہی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، یعنی معمولی عمل سے بھی اللہ پاک یہ اجر اس کو عطا کر دے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اللہ رب العالمین اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جنت میں آپ نے مضمون پرسوں سنا ہے کہ وہاں پر نہ بھوک ہے اور نہ وہاں پر پیاس ہوگی۔ ارشاد فرمایا یہ ماہ مبارک اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے،
تیسرا عشرہ عتق من النار کا ہے، مطلب یہ ہے جو پہلے سے نیکوکار ہیں ان کے لیے ابتدا ہی سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں وہ پہلے عشرے میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، بخشش مانگ لیتے ہیں، دوسرے عشرے میں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور آخری عشرہ اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم سے چھڑا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنے ماتحت عملے پر تخفیف کرے گا، کام میں کمی لے آئے گا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے نجات دلا دے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ آپ اپنے عملے کے لیے اگر اس طرح کر دیں، 8 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دیں، 6 کی جگہ 4 کر دیں، اس طرح کام میں تخفیف لے آئے تو اس طریقے سے اس مسلمان بھائی کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے گا، جہنم سے خلاصی کا سامان ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر عمل جو اللہ کے ہاں ہوتا ہے، ہر عمل کم سے کم 10 شمار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 تک چلا جاتا ہے، یعنی جس قدر اخلاص ہے، جس قدر للہیت ہے، اس قدر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے ہاں یہ 20 شمار ہوتی ہے، کسی کی 40 ہوگی، کسی کی 100 ہوگی، کسی کی 700 تک ہو جائے گی۔ آپ نے 10 روپے دیا ہے، اللہ کے ہاں وہ 100 شمار ہو رہا ہے، کسی کا 200 ہو جائے گا، کسی کا 500 ہو جائے گا، اس طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا معاملہ اس فارمولے پر نہیں ہے، بلکہ الصوم لی، روزہ تو خالص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ ارشاد فرمایا یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، لہذا جو روزے سے ہو وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، بےہودہ گفتگو، فحش باتیں زبان سے نہ نکالے، شور و شغب نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں۔ روزہ اور تراویح قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کریں گے جس نے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جس نے پوری زندگی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوگا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں گے۔ یہی روزے اور یہی قرآن اور یہی تراویح اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر ایک روزہ ترک کر دیا، ساری عمر اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فضیلت اور یہ ثواب اور اجر اللہ نے رمضان کے روزوں میں رکھے ہیں، لہذا اہتمام کرو اور پھر کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اجر ثواب اپنے حصے میں لے آؤ۔ کیسے آئے گا، اس کے لیے کیا لاحمل ہونا چاہیے، کرنے والے کام کیا ہے، تو اب وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، اللہ سے دعا۔ آج رمضان میں 13 دن یا 14 دن تو روزہ ہو جائے گا، 13 دن تقریباً باقی ہیں۔ ابھی سے دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں پہنچا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو جب دیکھ لیتے اس وقت سے اشتیاق پیدا ہو جاتا کہ اللہ رجب میں ہمارے لیے برکت دے، شعبان میں ہمارے لیے برکت دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اول کام دعا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو رہا ہے اس وقت اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ یہ رمضان شروع ہو رہا ہے، مجھے توفیق دے دے، تیرے توفیق کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن تیری عبادت بھی اسی وقت کر سکتا ہوں ایاک نستعین جب تیری استعانت مجھے حاصل ہوگی، تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں جب تیری مدد مجھے حاصل ہوگی، لہذا دعا کریں گے۔ دعا کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل رمضان کے روزوں کے اور رمضان کے مسائل اور روزوں کے مسائل اس کو جان لے، سمجھ لے، سیکھ لے۔ روزہ کس امور سے خراب ہوتا ہے، کس امور سے وہ فاسد ہو جاتا ہے، رمضان میں روزے میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس سے متعلق کتاب سے موجود ہیں، پیمفلیٹ موجود ہیں۔ آج یہ مکتبہ لگا ہے اور کل بھی یہ مکتبہ ہوگا۔ آج اگر کتاب سے مل جائے اچھی بات ہے، نہیں تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ باقاعدہ اس تمام لٹریچر کو یہاں فراہم کیا جائے جو رمضان سے متعلق ہے۔ منشورات پاکستان لاہور میں انہوں نے اس سے متعلق چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ چھوٹے چھوٹے کتاب سے بنائے ہیں روزے سے متعلق۔ آپ ان پیمفلیٹ کو حاصل کیجئے اور اس سے جو ہے اپنے لیے توشہ جمع کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ اللہ میں یہ روزہ اور جتنی بھی عبادات ہوں گی یہ ساری کی ساری صرف تیری رضا کے لیے کروں گا، بغیر اخلاص کے کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے، لہذا اخلاص ضروری ہے اور نیت کرے کہ تقوی کے حصول کے لیے سارے کام کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان شروع ہونے سے قبل سچی توبہ اور استغفار کر لیں، اپنی پچھلی تمام کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کل انشاءاللہ تعالی محفل قرآن و سنت کا آخری پروگرام ہوگا اور اس پروگرام کا عنوان بھی توبہ اور استغفار ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کروں گا، اور آخر میں میں بھی، آپ بھی، خواتین اسلام بھی سب کے سب کھڑے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ اور استغفار بھی کریں گے اور عہد بھی باندھیں گے، اپنے عہد کو دوبارہ تازہ کریں گے۔ لہذا کل کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میں ابھی سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کل کا پروگرام طویل ہو سکتا ہے میرے بیان کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، اور ہمارے محترم امیر محترم جناب حافظ نعیم الرحمان کے بیان کی وجہ سے، اور کل اتوار کی رات ہوگی، لہذا دل جمعی کے ساتھ وقت پر آپ نے آنا ہوگا، دل جمعی کے ساتھ پورے پروگرام کو سننا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث مغفرت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث رضا خداوندی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے تمام کاموں کی منصوبہ بندی کر لیں۔ مرد حضرات سے بھی میری گزارش ہے، خواتین اسلام سے بھی میری گزارش ہے کہ رمضان کی منصوبہ بندی ابھی سے کر لیں۔ جو حضرات ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، دفتروں میں ملازم ہیں، وہ اپنے آپ کو اسی ترتیب کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ یہ وقت میرے آرام کا ہے، یہ وقت میری ڈیوٹی کا ہے، یہ وقت قرآن کی تلاوت کا ہے، یہ وقت میرا ذکر کا ہے، یہ وقت میرا بچوں کے لیے ہے۔ اس طرح اپنی پوری منصوبہ بندی ایک مرتب کر لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہو سکتا ہے یہاں جماعت اسلامی کے احباب جو ہے کوئی آپ کے لیے کوئی پرفارما بھی اس حوالے سے بنا کر کے دے دیں کہ آپ کے کرنے کے کام کیا ہوں گے، آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز کی پابندی ہے، درس قرآن میں شرکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں گے تو کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے میری گزارش خواتین اسلام سے ہے کہ خواتین اسلام بھی اپنے تمام معمولات کی منصوبہ بندی کر لیں، چونکہ خواتین کے ذمہ سحری کا کام بھی ہوتا ہے اور افطاری کا کام بھی ہوتا ہے، اور میں اپنی خواتین بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں اس پر آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ یہ کام کر رہی ہیں، اس پر بھی آپ کو اللہ اجر دے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے آپ نے انتظام کیا، آپ اجر میں شریک ہو گئے۔ اگر آپ نے ان کو سحری کرا دی اور پورے دن یہ اس کھائے ہوئے لقمے پر دن بھر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اجر ملتا ہے،
آپ بھی اجر میں شریک ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے بہنوں سے کہ سحری کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، افطار کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، لہذا ابھی سے اپنے معمولات کو اس طریقے سے مرتب کر لیں کہ کم سے کم وقت میں آپ سحری تیار کر سکیں، کم سے کم وقت میں افطاری تیار کر سکیں۔ وہ ساری چیزیں جو وقت سے پہلے تیار ہو سکتی ہیں اس کو ابھی سے تیار کر لیں۔ مثلا مسالہ کوٹنا ہے، لہسن کوٹنا ہے، پیاز کوٹنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کو ابھی سے تیار کر کے فریجوں میں ڈیفریزر میں بند کر لیں، اور جب ضرورت ہو اتنا نکالا، فوراً تڑکا لگایا، فوراً پکا کر کے دے دیا۔ جو وقت آپ کا بچ گیا اس وقت میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور افطاری کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اللہ دعا قبول کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا میری گزارش اپنی بہنوں سے ہے کہ آخری لمحات جب رہ جائیں، آخری 10-15 منٹ، تو اس وقت کو آپ نے پکوڑے تلنے میں نہیں ضائع کرنا ہے، بلکہ اس وقت کو آپ نے اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے میری گزارش تمام مرد حضرات کو بھی ہے اور خواتین حضرات کو بھی ہے کہ عید کی تیاری رمضان میں نہ کیجیے، عید کی تیاری ابھی سے کر لیجیے۔ اپنے کپڑے تیار کرنے ہیں، بچوں کے کپڑے تیار کرنے ہیں، ابھی سے انتظام کر لیجیے۔ 10-12 دن آپ کے پاس موجود ہیں، ان دنوں میں تمام انتظامات مکمل کر لیجیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آخری عشرہ عتق من النار کا عشرہ ہے، سب سے اہم عشرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا آپ کمر کس لیتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو بیدار کر لیتے تھے، شب قدر کی تلاش کرتے تھے، اور ہمارے ہاں کیا ٹرین چلائے، لیاقت مارکیٹ آباد ہو جاتی ہے، طارق روڈ آباد ہو جاتا ہے، کلفٹن کے مارکیٹیں آباد ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، آخری عشرہ اللہ کے ساتھ لو لگانے کے بجائے مارکیٹوں میں صرف ہو رہا ہوتا ہے، لہذا ہرگز یہ کام نہیں کرنا ہے۔ رمضان کی عید کی تیاری کرنی ہے، ابھی سے کر لیں، ابھی سے سارا انتظام کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز مسجد میں ادا کریں گے، اور خواتین حضرات گھروں میں اول وقت میں جیسے ہی مؤذن کی آواز آ جائے، اذان مکمل ہو جائے، اذان مکمل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے جو ہے نماز کی ادائیگی کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق جوڑ لیجئے۔ اس ماہ مبارک میں ہر شخص کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لے، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، جیسے میں نے شروع کے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے آخری سپارہ یاد کرنا ہے، لہذا آخری سپارے کو یاد کرنے کا بہترین موقع یہی ہے، لہذا خواتین بھی یاد کریں اور آپ حضرات کوشش کریں کہ آخری سپارے کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ ہے، اور میرے مکتبے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، آج اگر موجود ہے تو ٹھیک، آج موجود نہیں ہے تو کل تفہیم القرآن مکمل یا کم سے کم آخری جلد یا 30واں سپارہ لازماً یا فراہم کر دے، تمام شرکاء اس کو حاصل کریں اور اس کو بالاستیعاب مطالعہ کریں، مکمل مطالعہ کریں۔ یہ آخری سپارہ، اس میں مناظر جنت بھی ہے اور اس میں مناظر جہنم بھی ہے اور اس میں مناظر قیامت بھی ہے۔ اس کو آپ بالاستیعاب پڑھیے گا، اس سے فکر آخرت یاد آئے گی، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق جڑے گا، لہذا یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خواتین حضرات جو اہتمام کرتی ہیں دورہ قرآن کے حوالے سے یا تفسیر قرآن کے حوالے سے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ بچیاں انتظام کر رہی ہیں، یہ تو رمضان سے پہلے ہے، لیکن رمضان میں بھی انشاءاللہ تعالی یہاں
انتظام ہوتا ہوگا، لہذا اس درس میں تمام خواتین لازماً شریک ہوں، وہ دورہ قرآن ہے اس میں شریک ہو، اور مرد حضرات کے لیے اگر یہاں کوئی انتظام ہے تو لازماً جو ہے اس کے اندر آپ شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاص عبادت تراویح ہے۔ مرد حضرات تو لازماً ان کے ذمہ سنت موقعہ ہے کہ پورے ماہ مبارک وہ مکمل تراویح میں قرآن سنیں گے۔ یاد رکھیے، مکمل تراویح میں شرکت مستقل سنت ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننا مستقل سنت ہے۔ آج ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے 6 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، لہذا جو اس میں شریک ہو جاتے اور باقی دن چھٹی مار لیتے ہیں کہ جی اب تو ہم نے پورا قرآن سن لیا ہے اور ہماری چھٹی ہو گئی۔ خبردار، چھٹی نہیں ہوگی۔ تراویح مستقل سنت ہے اور تراویح میں قرآن سننا مستقل سنت ہے، لہذا تمام حضرات اہتمام کے ساتھ پورے قرآن کو تراویح میں سنیں گے اور روزانہ کی تراویح میں شرکت کریں گے۔ اور خواتین حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر ان کے لیے کہیں پر انتظام ہو پردے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہ وہاں شریک ہو کر کے تراویح میں شریک ہو سکتی ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو وہ وہاں جائے اور قرآن کو سنے۔ اس میں ان کے لیے اجر ہے، وہ ان پر لازم نہیں ہے لیکن اجر ہے، لہذا اجر کو حاصل کرنا جو ہے مؤمن کبھی اس میں پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک وہ فقہی روزہ ہے جس کی وضاحت شروع میں نے آپ کے سامنے کی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے رکنا، لیکن حقیقی روزہ یہ ہے کہ ہر قسم کی گناہ سے رک جاؤ، لہذا غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ہر قسم کے چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں بالخصوص نوجوان جو ہے روزے کا ٹائم پاس کرتے ہیں، تو ٹائم پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو ہے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے کوئی اور فضول لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہرگز یہ کام نہ کریں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جیسے ابھی آم کا موسم بہار ہے، جہاں دیکھو آم آم، اسی طریقے سے رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ماحول ہے، لہذا کوشش کیجئے کہ اپنے دامن میں جتنی زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں نیکیاں سمیٹ لیں۔ ایک ایک نیکی قیامت کے دن آپ کے لیے قیمتی بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس آخرت میں نیکی نہ بچے، لہذا نیکیاں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، تہجد کی نماز، وہ کہ عام دنوں میں یہ مخصوص لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، لیکن رمضان میں یہ مقام سب کو حاصل ہو سکتا ہے، کوئی اس سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سحری کا وقت ہوتا ہے اور سحری کے وقت سب بیدار ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے 8 رکعت، 8 9 6 رکعت، 6 9 تو 4 رکعت، 4 9 تو کم سے کم 2 رکعت پڑھیے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، لو لگا کر پڑھیے۔ آپ پھر اس کی ایسی لذت محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو پھر باقی دنوں پر آمادہ کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی زبانی طور پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے واقعے میں آسمانوں پر یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ اللہ کی جنت چٹیل میدان ہے، اس کو جو ہے درختوں سے آباد کرو، اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی سہولت دے دی کہ اگر وضو نہیں ہے
تو بھی ذکر کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے، درود ابراہیمی عظیم درود ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، سحری کا وقت، افطار کا وقت، قرآن کی تلاوت کے بعد کا وقت، تراویح کے بعد کا وقت، یہ وہ اوقات ہیں جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا بالخصوص قبول فرماتا ہے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ایک بھائی کو دعا میں یاد کیا اللہ اس کو ایک نیکی اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تمام امت کو دعا میں یاد کر لیں، 1.40 کروڑ مسلمان تو اب موجود ہیں اور کروڑوں مسلمان گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اربوں کی تعداد میں مسلمان مستقبل میں آ رہے ہیں۔ ان سب کو اگر آپ دعا میں یاد کر لیں گے، ایک دعا کے نتیجے میں کتنے لا تعداد نیکیاں ہیں جو آپ کو ملنے والی ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، اپنے مرحومین کو اور تمام مسلمانوں کو دعا میں یاد کریں۔ آج مسلمانوں پر سخت دور ہے، آزمائش کا دور ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ پاک ان آزمائشوں میں انہیں ثابت قدم رکھے۔ برما کے مسلمان ہیں، مصر کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، دنیا بھر میں مجاہدین جہاد میں مشغول ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں، قتال کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، جس دائرے میں یہ سارے لوگ مشغول ہیں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ ان تمام لوگوں کو اپنے دعا میں یاد کریں کہ اللہ پاک ان کے کاموں میں برکت دے، اللہ پاک ان کے کاموں کو قبول کرے۔ اس طریقے سے یہ اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ آخری عشرے کی طاق رات میں موجود ہے، لہذا کوشش کیجئے۔ بہترین طریقہ اعتکاف ہے، اگر اعتکاف کر سکے اچھی بات ہے، اگر اعتکاف ممکن نہ ہو تو 5 طاق راتیں اہتمام کے ساتھ شب داری میں گزاریں۔ یہاں جماعت کے احباب انشاءاللہ آپ کے لیے پروگرام کریں گے، ان شب داریوں میں شریک ہوں، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، تذکیر کا بیان ہوگا، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ شب قدر حاصل کر لیں گے۔ شب قدر کی کوئی اور مخصوص عبادت نہیں ہے، صرف ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ بے شک تو، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور آخری کام دعاؤں میں توبہ استغفار بھی کرتے چلے جائیے، آخر عشرے تک مسلسل توبہ استغفار کرتے رہیے، اور جب اس حال میں آپ یہ رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان آپ سے اس حال میں رخصت ہوگا کہ یہ آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے گا اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔